صل علی محمد وآل محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی آل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجے گا محمد وآل محمد پہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم خدا متعال کا انتہائی لطف و کرم انتہائی شکر ہے پروردگار عالم نے ہمیں ایسے دور میں دنیا میں بھیجا ہے کہ جو آخری امام کی امامت کا دور ہے اور انشاءاللہ خدا نے چاہا تو ان کے ظہور کا دور ثابت ہوگا انشاءاللہ تعالی خدا سے دعا کرتے ہیں خدا جس طرح تو نے ہمیں ذکر اہل بیت سے نوازا مرتے دموں تک ہمیں ان کی تابعداری جانثاری نصیب فرما قیامت تک ہماری تمام نفسوں کو ان کے تابعداروں میں قرار فرما ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما ان کی نصرت اس راہ میں شہادت نصیب فرما لشکر اسلام کی فتح و نصرت کے لیے لشکر کفر و نفاق کی نابودی اور خاص کر قاتلین سید شہید کی نابودی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم خدا متعال نے قرآن کریم کے اندر نبی نے آل نبی نے اپنی روایات کے اندر اس بات کو گویا 100% بیان کیا کہ یہ دنیا امتحان کے لیے یہ دنیا آسانی سے ختم ہونے والی نہیں ہے پتہ نہیں کتنی آیتوں میں خدا متعال نے فرمایا کہ ہم یقیناً تمہارا امتحان لیں گے لَنَبْلُوَنَّكُمْ اس کو اردو میں کہوں تو 4 دفعہ یقین کہنا پڑے گا اور اسی طرح کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے پھر کبھی خدا متعال فرماتا ہے ہم اس طرح آزمائش کریں گے اس طرح آزمائش کریں گے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خدا متعال نے اس دنیا کے اندر آزمائشوں سے گزارنا ہے یہاں تک کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے زندان ہے اور کافر کے لیے جنت ہے یہاں تک بھی ہوا کہ کسی کافر نے آ کر امام سے کہا کہ مولا اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ میرے لیے جنت ہے تو میں تو غربت میں پھنسا ہوں میں تو مصیبت میں پھنسا ہوں اور یہ آپ کے لیے زندان ہے تو آپ لوگ آسانی کے اندر ہیں امام نے فرمایا کہ ان نعمتوں کے مقابلے میں جو خدا ہمیں بعد میں دے گا یہ ہمارے لیے زندان ہے اور اس سختی کے مقابلے میں جو تم پر آئے گی پھر تمہیں یہ جنت لگے گی تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ایسا ہوگا اب سوال یہ ہے کہ خدا جو امتحان لیتا ہے آزمائشیں لیتا ہے اس میں چونکہ خود امتحان لینے والا خدا ہے تو وہ امتحان بھی اسی درجے کا لیتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اسکول کالجز وغیرہ کے اندر کوئی ٹیچر ہوتا ہے اس کے اندر زیادہ گہرائی نہیں ہوتی
پیپر بھی بناتا ہے تو سادہ سادہ سے پیپر بناتا ہے، لیکن کوئی ٹیچر ہوتا ہے ذرا سا استاد، واقعاً ٹیچر، وہ جو پیپر بناتا ہے وہ پھر استادی کا بناتا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا اس کا پیپر سالو کرنا۔ اب ذرا سوچنا، امتحان لینے والا خدا ہے، وہ کیا بنائے گا، پھر کیسا بنائے گا؟ تو آپ نے دیکھا ہوگا امتحانوں کے اندر یہ کہتے ہیں بھائی اس کا ڈیوریشن مثلاً 90 منٹ ہے، اس کا ڈیوریشن آدھا گھنٹہ ہے، اس کا ڈیوریشن 3 گھنٹے ہے۔ ٹائم بھی امتحان کا حصہ ہوتا ہے، تو آپ 90 منٹس کے پیپر کو 2 گھنٹے میں سالو نہیں کر سکتے، آپ کو 90 منٹس میں ہی سالو کرنا ہے۔ ٹائم بھی امتحان کا حصہ ہوتا ہے۔ اب سوچو خدا نے پیپر بنایا ہمارا، تقریباً ناممکن ہے کہ کسی چیز سے امتحان نہ ہو رہا ہو، سب سے امتحان ہوگا، ہر چیز سے ہوگا، سونے جاگنے سے لے کر عبادتوں تک، صفتوں تک، ہر چیز سے امتحان ہو رہا ہوگا۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ممتحن ایگزامینر خدا ہو اور ہماری زندگی کو کہے میں نے امتحان کے لیے بنائی ہے، اور کوئی حصہ ایسا ہو جس سے امتحان نہ ہو رہا ہو۔ اگر میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ میری حماقت ہے۔ ہر ٹائم سے امتحان لے گا، ہر رشتے سے لے گا، ہر تعلق سے لے گا، ہر وسیلے سے لے گا، ہر طرح سے امتحان لے گا۔ اب سوال یہ ہے بھئی ایک آدمی سچا ہے، ایک اور آدمی بھی سچا ہے، یہ خدا کو مانتا ہے، یہ خدا کو نہیں مانتا ہے، لیکن سچے دونوں ہیں، یہ بھی بہادر ہے، وہ بھی بہادر ہے، ایک خدا کو مانتا ہے، ایک خدا کو نہیں مانتا ہے۔ ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اچھا تو میں آج کی دنیا کہہ رہا ہوں نا۔ اب مثلا اس وقت دیکھو جب دین اللہ کے نبی نے لوگوں کے سامنے پیش کیا، اب وہ جو کفار مکہ تھے کیا وہ بہادر نہیں تھے؟ شجاعت وہ بھی تھے، تو مسلمانوں میں بھی شجاعت تھی۔ اگر خدا نے امتحان لینا ہے، شجاعت کا امتحان لینا ہے، کافر میں بھی تو شجاعت ہے، اس کو بھی برابر کا انعام ملے گا مسلمان کی شجاعت کے۔ تو ہم کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں سے ایک اور چیپٹر کھلتا ہے، وہ کیا؟ بظاہر بعض اوقات کسی قوم کی تربیت ہو جاتی ہے، اندر سے نہیں ہوتی۔ سامنے اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اندر کچھ اور پک رہا ہوتا ہے۔ اس کی مثال عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، جو قوموں کی تحقیر کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کرے گا، ایک تصویر لگائے گا مثلا کراچی کی کسی ٹوٹی ہوئی روڈ کی، اور ایک اور تصویر لگائے گا مثلا مغربی ممالک میں سے کسی صاف ستھری روڈ کی، اور کہے گا یہ مسلمان نے بنائی ہے، یہ کافر نے بنائی ہے، مقابلہ آپ خود کر لو۔ اور پھر وہ یہ بھی لکھے گا کہ جو مسلمان ہے یہ جنت میں جائے گا، اور یہ کافر جس نے یہ روڈ بنائی ہے جہنم میں جائے گا۔ اس طرح طنز کرے گا، صحیح ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو صفتیں ایک جیسی ہوتی ہیں، کیا ہم صرف ظاہری صفت کو دینا چاہتے ہیں یا کچھ اور بھی ہے اس کے پیچھے؟ ہاں کچھ اور بھی ہے۔ وہ کیوں؟ بہت زیادہ آرگنائزیشن آپ دیکھتے ہیں مختلف ملکوں کے اندر، ایک دفعہ ایسا کرو پولیس کا کنٹرول ہٹا دو، پھر دیکھو اندر سے کیا نکلتا ہے۔ یہی امریکہ ہے، یہاں پہ کافی سال پہلے ایٹلانٹا میں سیلاب آیا تھا، تو فوج جو بھیجنی پڑی تھی وہ اس کے لیے تو بھیجنی پڑی تھی کہ جو پھنس گئے ان کو نکالے، اس لیے بھیجنی پڑے گی کہ اب یہ جو چوریاں ہو رہی ہیں ان کو کیسے روکنا ہے۔ اتنا مارا موری ہوئی ہے اندر۔ کیوں؟ کیمراز بند ہو گئے، پولیس نہیں آ پائی، جو لوگوں کو موقع ملا وہ اللہ جانتا ہے پھر کیا ہوا۔ اچھا اس کے مقابلے میں وہ معاشرے ہیں جو یہ سارے کام کریں گے، پولیس کی وجہ سے نہیں کریں گے، نہ وہ کیمروں کے خوف سے کریں گے۔ اس معاملے میں ایشین کلچرز کو ہمیشہ ترجیح دیتا ہوں۔ میں تقریباً یقین سے کہہ رہا ہوں، مثلا اگر اس معاملے میں ان کی فضیلت کا معتقد نہیں ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر اس معاملے میں جاپان کا مقابلہ کریں امریکہ سے، جاپان بہت آگے ہوگا۔ جاپانی پولیس کی خاطر نہیں کرے گا، خوف سے نہیں کرے گا، اپنے سٹینڈرڈ بنائے ہوئے اس نے اس کی خاطر کرے گا۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اب ایک تیسرا مسئلہ ہے، کیا کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جس کو مکمل آزادی مل جائے خرابی کی پھر بھی نہ کرے خرابی؟ ہاں
یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب یہ خدا کے لیے کر رہا ہوں، جب یہ خدا کے لیے کر رہا ہوں۔ یہی جاپانی جب ان کو طاقت ملتی ہے دوسرے قوموں کے اوپر، انہوں نے دوسری جنگ عظیم میں وہ ظلم کیے ہیں مت پوچھو۔ یہ جو ابھی آپ کو جاپانی بہت ہمبل لگ رہے ہیں، انہوں نے جو تاریخ میں ظلم ڈھائے ہیں یہ ان کو بھی پتہ ہے، اور خاص کر دوسری جنگ عظیم کے اندر جو کچھ کیا ہے۔ تو اب ایک وہ قوم ہے جس کی پولیس ہٹ جائے اس کا سارا راز کھل جاتا ہے، کیمرے ہٹ جائیں راز کھل جاتا ہے۔ ایک وہ قوم ہے جو سامنے بہت ہمبل ہے، اپنے ملک کے اندر ہمبل ہے، اپنے ملک سے باہر نکل جائے بس پھر اس کا کچھ نہیں پتہ کیا ہے۔ خدا ہمیں ایسا نہیں دیکھنا چاہتا۔ خدا ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے؟ خدا ہمیں ایسا دیکھنا چاہتا ہے کوئی بھی چیز نہ ہو، کوئی بھی چیز نہ ہو، انسان اپنے اندر اتنی عزت احساس کرے کہ پست کام نہ کرے، اپنے اندر اتنی ڈگنیٹی احساس کرے۔ یہ بہت سخت مفہوم ہے، اور یہ وہ ہے جو امام کے اس فرمان کے اندر نظر آتا ہے جو ہم اور آپ بچپن سے سنتے ہیں۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ آپ نے بچپن سے وہ فرمان سنا نا امام کا کہ میں عبادت نہیں کرتا جنت کی لالچ میں نہ جہنم کے خوف میں، بلکہ میں تجھے لائق عبادت دیکھتا ہوں۔ یہ وہ اندر کی عظمت ہے جس کو امام ریفلیکٹ کر رہے ہیں، امام بیان فرما رہے ہیں۔ تو یہ جو اندر کی عظمت والا انسان ہے، یہ بعض اوقات ایسے حالات میں اپنے کردار دکھاتا ہے جب کسی کے بس میں نہیں ہوتا، کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اس وقت وہ کردار دکھائے گا۔ آپ کہیں گے کہ یہ کب ہوتا ہے؟ دیکھیے آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں صرف مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں۔ بہت عجیب سا ایک تصور میرے ذہن میں پچھلے مہینے آیا، میں ایک آدھ جگہ کہہ چکا ہوں، آپ کے سامنے بھی عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بعض اوقات فرضیے سے مدد ملتی ہے کسی بات کو سمجھنے میں۔ صرف فرض کرتے ہیں سید الشہداء نے شب عاشور چراغ بجھا دیا، کہا جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ یہ بھی کہا کہ اگر جنت کا خوف ہے، میں جوانان جنت کا سردار ہوں، میں جنت دلا دوں گا۔ صحیح ہے؟ اس میں کوئی شبہ تو نہیں ہے نا؟ کنفرم ہوا ہے یہ؟ ہاں بالکل ہوا ہے۔ اچھا فرض کرو اگر کوئی وہاں سے چلا جاتا، نہیں گیا کوئی، ہمیں معلوم ہے نہیں گیا، اگر چلا جاتا، وہ جنتی ہوتا ہے جہنمی ہوتا؟ جنتی ہوتا۔ اور اس کو جنت کس نے دلائی ہوتی؟ سید الشہداء نے۔ اب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں، آپ اس سے دوستی کرتے؟ عجیب ہے، یہ بندہ جنتی بھی ہوتا اور جنت اس کو کس نے دلوائی ہے؟ سید الشہداء نے۔ لیکن میں آپ سے کہوں اس سے دوستی کرو گے؟ آپ کہیں گے نہیں میں نہیں کروں گا۔ اب کیوں نہیں کر رہے؟ تو جنتی بھی ہے۔ آپ کہیں گے نہیں، اس میں کردار کی ایک کمی ہے، اس نے اس کا ساتھ کیوں نہیں دیا جس نے اس کو جنت دلائی تھی؟ اتنا خیال کرنا چاہیے تھا نا اس کو کہ بھئی اگر سید الشہداء اس کو اتنی بڑی بات کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں جنت دلاؤں گا، تو کم سے کم شکر گزاری میں ہی ان کا ساتھ دے دیتا۔ صحیح ہے؟ اچھا اب آپ یہ لوگ، آپ نے یہ جو بات کہی ہم اس سے دوستی نہیں کریں گے، صحیح ہے، یہ کردار کا کون سا حصہ ہے؟ جنت جہنم کا؟ نہیں، یہ اس سے اوپر کا ہے۔ یہ اسلام کا کام ہے۔ وہ ہمیں صرف اس پہ دھکا نہیں دیتا کہ تم جنت میں پہنچ جانا، تمہیں وہاں سیب ملیں گے، انگور ملیں گے، اس کے پیچھے نہیں ہے۔ وہ ہمیں کسی اور کردار پہ پہنچانا چاہتا ہے، اور وہ جو کردار ہے اس کو ہم کہتے ہیں عزت۔ اس عزت کے اوپر پہنچانا چاہتا ہے کہ تم کام اس لیے نہیں کرنا کہ مجھے جنت میں جانا ہے، مجھے جہنم سے خوف آتا ہے، نہیں، عزت کی خاطر، عزت کی خاطر۔ اب تم دیکھو کہ جو سید الشہداء کے ساتھ کربلا میں کھڑے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صاحب عزت ہیں۔ آج تک ان شہداء کے نام کو آپ امام کے نام کے ساتھ کہہ رہے ہو، جب آپ دعا کرتے ہو تب بھی، سلام بھیجتے ہو تب بھی، اور جب لعن کرتے ہو قاتلوں پر تب بھی۔ کیوں ایسا ہوا ہے؟ اس عزت نے ان لوگوں کو امام کے ساتھ کھڑا کر دیا۔
یہ عزت اگر کسی قوم کو مل جائے اسے دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی، کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اور یہ عزت وہ نہیں ہے جو میتھمیٹکس کے فارمولوں سے ملتی ہے، اس میں میرا اتنا فائدہ ہے، اس میں اتنا میرا اتنا فائدہ ہے، اس میں مجھے اتنا ثواب ملے گا، اس میں مجھے اتنا ثواب ملے گا۔ نہیں، یہ وہ عزت نہیں ہے۔ یہ عزت خدا کے سامنے اپنے آپ کو سربلند رکھنے والی عزت ہے۔ بس اس عزت میں اور وہ جو مثلا کفار مکہ اپنی ناک بہت اہم سمجھتے تھے، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ ایک مثال عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد وعجل فرجهم۔ ایک دفعہ جنگ میں، مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں، مکے والوں کا ایک کوئی سردار تھا، وہ پھنس گیا۔ وہ بہت زبردست طریقے سے جنگ لڑ رہا تھا مسلمانوں سے۔ اچھا، مسلمان ظاہر ہے کہ اپنی جذبہ جہاد کے ساتھ لڑ رہے تھے، ہمیں شہید ہونا ہے، احد الحسنیین، دونوں ہی میں سے ایک ملے گی، اور اس لیے لڑ رہے تھے۔ اب وہ لڑ رہا تھا بڑے دل گردے کے ساتھ، بہت زبردست طریقے سے جنگ لڑ رہا تھا۔ تو جب معاملہ بہت خراب ہو گیا تو اس کے ساتھی بھاگنے لگے، تو اس کے ساتھی نے کہا کہ اب معاملہ بہت خراب ہو گیا ہے، اب یہاں سے چلو۔ تو اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا کیوں؟ تم بہادری دکھا رہے تھے نا، بہادری ہو گئی، اب جان بچاؤ، چلو۔ اس نے ایک جواب دیا، بہت عجیب ہے، یہ نوٹ کرنے والی بات ہے۔ کہنے لگا میں اگر اس وقت چلا گیا تو مکی کی عورتوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس کا سارا جذبہ، ساری شجاعت، سارا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ چند عورتوں کے سامنے منہ دکھانا ہے۔ اسلام ایسا چاہتا ہے ہمیں؟ نہیں، قطعاً نہیں۔ اسلام ہمیں اتنا نیچے نہیں لانا چاہتا، اسلام ہمیں بہت اوپر لے جانا۔ کاش یہ آدمی کہتا، کاش یہ نہیں کہہ سکتا تھا چونکہ اس کے عقائد میں وہ نظام ہی نہیں ہے۔ کاش یہ کہتا کہ میدان چھوڑ کر بھاگنا بزدلی ہے اور میں بزدل نہیں ہوں، کاش یہ کہتا۔ اس نے کیا کہا؟ میں عورتوں کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ بس ساری شجاعت اس کام کے لیے، ساری بہادری اس کام کے لیے؟ نہیں، اسلام ایسے نہیں چاہتا ہے۔ اسلام تو اس کو ریاکار کہے گا، اسلام تو کہے گا مشرک ہے۔ جیسے کہ وہ اللہ کے نبی نے ایک بندے کو دیکھا، وہ بہت دبا کے جنگ لڑ رہا تھا، اور جو اصحاب تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ماشاءاللہ کیا جہاد ہے، کیا جنگ ہے۔ نبی نے دیکھا، روایت میں ہے یہ، نبی نے فرمایا یہ گدھے کا شہید ہے، شہید الحمار۔ اب جو ساتھی تھے وہ تو ایک دم جسے کہتے ہیں ان کی تو زبان کو تالے لگ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس کی جہاد کی تعریف کر رہے تھے، اور نبی نے فرما دیا شہید الحمار ہے۔ تو وہ کسی جگہ زخمی ہوا، اب وہ جان دینے والا تھا، تو ایک آدمی اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا، اس نے کہا میں دیکھوں تو صحیح نبی نے کیوں کہا تھا اس کو ایسے؟ کہا تم نے بہت زبردست جنگ دکھائی اور اللہ تمہیں جزائے خیر دے گا۔ کہنے لگا مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں، وہ دشمن کا ایک گدھا مجھے پسند تھا، میں اس کے لیے آیا تھا۔ اگر خدا بیچ میں نہ ہونا تو اچھی صفتوں کا یہ ڈھیر ہے۔ بڑا جناب چیریٹی کا کام کیا ہے، کس لیے کیا ہے؟ تصویریں لگنی ہیں، شہرت ہونی ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے میں جناب آؤں، تقریریں کروں، یہ کروں، وہ کروں، تاکہ میرے نام کے آگے 4 القاب لگیں، میرا یہ ہو، میرا وہ ہو۔ اسلام یہ چاہتا ہے؟ نہیں، اس کی اہل بیت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے نبی کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے سامنے اتنا سا بھی اس کا کوئی مقام نہیں ہے، چاہے یہ روزانہ 1 کروڑ روپے چیریٹی میں دے، نہیں ہے کوئی مقام۔ خدا کو کیا چاہیے؟ آپ کی زبان سے کہوں گا، خدا کو وہ روٹیاں چاہیے جو اہل بیت نے دی ہیں، کروڑوں نہیں چاہیے، وہ چند روٹیاں چاہیے جو اہل بیت نے دی ہیں، اتنے خلوص سے دے دے کوئی۔ ہاں، یہ خدا کی صفتوں کا نظام ہے۔ آپ اور میں کبھی کنفیوز نہ ہو کہ آپ دیکھیں وہاں صفائی ہے، یہاں صفائی نہیں ہے، وہاں یہ آرگنائزیشن، یہ وہ، ان کی روٹس جا کے دیکھو کیا ہے۔ اور خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی جگہ صراحت سے ایک بات کہی ہے، فرمائی، وہ کیا؟ جس کو دنیا چاہیے ہم دنیا ضرور دیں گے، ختم۔
دنیا چاہیے، دنیا مل جائے گی، اور یہ میرے جیسوں کے لیے بھی ہے صحیح ہے۔ اگر میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں کہ میرا نام مشہور ہو جائے گا۔ اگر میں مجلسیں پڑھ رہا ہوں کہ مجھے پیسہ کمانا ہے، مل جائے گا۔ اتنا لوگ پیسہ کما رہے ہیں سید الشہداء کے نام پر، کوئی حساب نہیں ہے۔ کیوں امام نے نہیں روکا؟ امام کیوں روکے؟ دنیا چاہ رہا تھا نا، مل جائے گی۔ اب آؤ یہ بتاؤ وہ مجلس کون پڑھے اور کون کروائے جس کو بی بی قبول فرمائیں گی؟ وہ کون کروائے گا جس میں کوئی ڈنکا نہیں بج رہا ہے، کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ بقول وہ واقعے کے جو آیت اللہ اشتہاردی بیان کرتے تھے، اور آپ کو میں شاید پہلے بھی بہت دفعہ سنا چکا ہوں گا، لیکن مناسبت سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک طالب علم مسجد میں روزے سے باہر آ رہے ہوتے ہیں تو ان کو ایک خاتون دیکھتی ہیں، بزرگ خاتون ضعیفہ، وہ کہتی ہیں ہمارے یہاں مجلس پڑھو گے؟ اس نے کہا پڑھ دوں گا۔ اس نے کہا یہ ایڈریس ہے، اس تاریخ کو آ جانا اتنے بجے مجلس ہے۔ اس نے وہ ایڈریس دیکھا، پرانے زمانے کی بات، 50-60 سال پہلے کی بات۔ یہ آیت اللہ اشتہاردی کے درس میں جاتا تھا، ایک کتاب میں ان سے پڑھتا تھا، اس میں بھی انہوں نے سنایا تھا، جو مجھے ابھی میموری میں یاد آ رہا ہے۔ یہ بات ہے جو میں نے ان سے سنا تھا، جو مجھے یاد آ رہا ہے، شاید 87 تھا یا 87 88 ایسا کوئی سال تھا میرے خیال میں۔ بعد میں نے کسی کتاب میں بھی پڑھا کہ وہ یہی واقعہ کسی کتاب میں آیا تھا۔ تو وہ خاتون نے دیا پیپر، تو اس نے دیکھا کہ بھائی اس پہ جانے کے لیے مجھے بس میں جانا ہے، پھر وہاں سے بیل گاڑی میں بیٹھنا ہے، پھر وہاں سے پیدل جانا ہے، پھر اس گاؤں میں پہنچوں گا۔ تو اس نے تھوڑی دیر گھر میں آنے کے بعد سوچا سمجھا کہ میں جاؤں نہ جاؤں، پھر اس نے کہا بھائی دیکھو یہ ایک ضعیفہ ہے، بیچاری کا کچھ نہیں پتا، اس نے جو کہا ہے وہ صحیح بھی کہا ہے نہیں کہا، ایڈریس صحیح دیا ہے نہیں دیا۔ اس نے طے کیا میں نہیں جا رہا۔ پھر اس نے کہا اس میں جانے میں پتہ نہیں کتنا کرایہ لگے گا، مجھے نہیں پتا، یہ بعد میں مجھے ملنا بھی ہے نہیں ملنا ہے۔ اس نے کہا میں نہیں جا رہا، میرا حوصلہ نہیں ہو رہا۔ وہ اس دن نہیں گئے۔ واقعے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ خواب میں سید الشہداء تشریف لائے، اور امام نے کہا کہ اب تم اتنے بڑے ہو گئے ہماری مجلس بھی نہیں پڑھتے۔ ہاں یہ تو پریشان ہو گیا، پاگلوں کی طرح اٹھا، فوراً گیا مولا کے روضے پہ، معافی مانگی کہ نہیں مولا میرا یہ مطلب نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا۔ پھر وہاں سے گیا سیدھا مجلس کی سمت، کافی دیر ہو گئی تھی۔ جب وہاں پہنچا اس گاؤں میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ مجلس گاؤں میں ہے تو ظاہر گاؤں میں کچھ تو پتہ چلے گا کہ بھئی مجلس ہو رہی ہے۔ چھوٹے گاؤں میں اگر ایک مجلس ہوتی ہے سب کو پتہ ہوتا ہے، وہاں کچھ بھی خبر ہی نہیں۔ پوچھتا پاچھتا وہ ضعیفہ ایسی تھی ویسی تھی، اس کے گھر پہ پہنچا، وہاں پہ ایک پردہ تھا، وہ اندر گیا، دیکھو کچھ بھی نہیں، کمرے کے اندر وہ ضعیفہ بیٹھی ہوئی ہے، تھوڑا چھوٹا سا کمرہ ہے، وہاں پہ ایک انہوں نے فرش بچھایا ہوا ہے اور وہ بیٹھی بھی ہے سر جھکا کے۔ تو وہ سلام کیا انہوں نے، اس نے سر اٹھایا تو دیکھا رو رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ ضعیفہ رو رہی تھی، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر ایک جملہ کہا جب تک تمہیں ڈانٹ نہیں پڑی نہیں آیا نا، جب تک تمہیں ڈانٹ نہیں پڑی نہیں آیا نا۔ ابھی کہنے کا میں تو شرمندگی سے اور مر گیا، بڑی مشکل سے مجلس ختم کی، معافی تعافی کر کے باہر آ گیا کہ بھائی اللہ معاف کر دے مجھے۔ یہ مجلس کون پڑھے گا؟ ہمارے جیسے مس کر دے گا فوراً۔ تو یہ مشکل یہاں پر ہے، آپ نے مجھے صفت چاہیے، سچائی چاہیے، باقی یہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ خلوص لے کر آؤ، عزت کی بات ہے، واقعی ایک عزت لے کر آؤ۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پہ، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، اور اچھے کام کا فوراً پتہ چلے گا۔ مثلا میں طالب علم ہوں، میں اس کو آپ کی خدمت میں کیسے عرض کروں گا؟ مثلا میں نے ایک مجلس پڑھی، میرا دل یہ چاہے گا لوگوں کو بتاؤں، اگر خدا کے لیے نہیں ہے، اگر کوئی شان و شوکت مل گئی مجھے دنیا کی تو میرا دل کیا چاہے گا؟ لوگوں کو بتاؤں، پتہ تو چلے انہیں۔ یہ گڑبڑ ہے، یہ مشکل ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، یہ کب واقعاً اپنا اثر دیتی ہیں؟ جب یہ دنیا کی خاطر نہ ہو، جب یہ عزت واقعاً خدا کی خاطر ہو، اس وقت یہ عزت ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اصحاب کے نزدیک لے جاتی ہے۔ اور اگر ویسا نہیں ہوا پھر کہیں اور پھنس جائیں گے، دنیا میں کہیں بھی رولتے رہیں گے۔ اور الحمدللہ یہ زمانہ بہت خوبصورت زمانہ ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ قومیں واپس آ رہی ہیں،
اپنی ان عظمتوں کو ڈھونڈنے کی طرف جا رہی ہیں. تو الحمدللہ جیسے یہ ایران کی میں نے مثال دی. کل جب میں ثقافتوں کو بیان کر رہا تھا تو ایک پوائنٹ میں نے کہا کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ امام کی تشریف آوری پر یہ قومیں واپس آئیں گی. ایک بنیادی ثقافت کا نام لینا بھول گیا کہ ایکچولی وہاں پہ سارا معرکہ ہوگا. وہ کون سی ثقافت ہے؟ جو دجلہ اور فرات کے درمیان ہے. قدیم زمانے میں دجلہ و فرات کو، دو دریا کو نہرین کہتے تھے. نہرین، نہر جس کو اردو میں بھی نہر کہتے ہیں، لیکن عربی میں نہرین بہت وسیع ہوتا تھا، پورا دریا اس میں شامل تھا. تو کہتے تھے یہ جو علاقہ ہے یہ بین النہرین ہے، دو نہروں کے درمیان، دجلہ اور فرات کے درمیان. یہ جگہ وہ ہے جہاں پہ حضرت نوح علیہ السلام تھے. کوفہ یہ جگہ دنیا کے قدیم ترین علاقوں میں سے ہے، بین النہرین. اب ہمیں آرکیالوجسٹ کو آثار ملیں نہ ملیں، جو ہمیں معلوم ہے وہ یہ کہ نہیں، یہ زمانہ قدیم ترین زمانوں میں سے ہے. پتہ نہیں حضرت آدم علیہ السلام کہاں تشریف لائے تھے، حضرت نوح کی کشتی کہاں پہ رکی تھی، لیکن موسٹ پروبیبلی حضرت آدم، حضرت نوح علیہ السلام بھی اسی علاقے میں کہیں ہیں. وہ جو امیر المومنین کی زیارت میں آتا ہے وَعَلَى زَجِعَيْكَ آدَمَ وَنُوحٍ عَلَيْهِمَ السَّلَامُ. اس زجیعی کا ایک مطلب دو قبریں لیتے ہیں کہ حضرت آدم اور نوح کی قبر بھی یہیں پر ہے. بعد میں زجیعی کا مرتبے کے حساب سے لیا ہے، لیکن بہرحال ایک قول میں قبروں کے حساب سے لیا ہے. تو یہ جو علاقہ بین النہرین ہے، عراق کا، جس کو آج کل ہم تعبیر کرتے ہیں، آپ نینوا تعبیر کریں، یہ علاقہ دنیا کی قدیم ترین تہذیب ہے، یہ انبیاء کا مرکز ہے. اس تہذیب نے اس عظمت پہ واپس آنا ہے، اور پھر امام کی تشریف آوری یہیں پر ہے. تمام روایتیں جو امام کی تشریف آوری کو بیان کر رہی ہیں وہ کوفہ کو امام کا مرکز بنا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے جو ہونا ہے یہاں ہونا ہے، اس نے واپس آنا ہے. اور یہ میں عرض کرتا چلوں، اب اس جو میں عرض کر رہا ہوں نا، یہ آپ اس کو آپ کہیں ہمیں نہیں سمجھ میں آیا تو چھوڑ دیجیے گا، کوئی ایشو نہیں ہے. بعض عرفاء کے مطابق یہ جو جنازہ اٹھا ہے ابھی رہبر معظم کا اس علاقے میں، یہ واپسی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بعض عرفاء کے مطابق، آیت اللہ کشمیری جیسے عرفاء، ان کے کہنے کے مطابق سید، اور یہ باتیں انہوں نے 40 سال 45 سال پہلے کہی تھیں، 50 سال پہلے تقریباً، کہ ایک سید کا جنازہ شان و شوکت سے یہاں لایا جائے گا، اٹھے گا، اور اس کے بعد ایک اور دور شروع ہوگا، پھر ایک اور دور شروع ہوگا. اب نہیں معلوم وہ کیا ہے. یہ عرفاء یہ بھی غلطی تو کر سکتے ہیں، عرفاء معصوم تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں کچھ ہو گیا ہے. اب آپ تصور کرو، یہی رہبر معظم جب ایران عراق کی جنگ ہو رہی تھی تو صدر تھے، اور عراقی عوام کے سامنے یہ دشمن کے طور پہ تھے. اور خدا نے کیا کیا ہے کہ اسی قوم نے ان کا جنازہ اتنی شان و شوکت سے اٹھایا ہے. کچھ ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. تو بہرحال کچھ ہو رہا ہے یہاں پہ. اب یہ کہ اس میں بڑے بڑے عرفاء شامل ہیں، آیت اللہ کشمیری بھی ہیں، آیت اللہ اسماعیل بھی، وہ اسماعیل دولابی بھی ہیں، پتہ نہیں کون کون سے عرفاء ہیں جنہوں نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوا تھا کہ ایک سید کا جنازہ یہاں آنے والا ہے اور شان و شوکت سے اٹھے گا، اور اس کے بعد معاملہ پھر کچھ اور ہونے والا ہے. تو الحمدللہ یہ ریوائول کا دور ہے، واپسی کا دور ہے. صرف ایک بات کا ڈر ہے، اگر ہم لوگ واقعی عزتوں پہ نہ آئے اور کسی کمپرومائز پہ رہے، پھر چھلنی میں کٹ جائیں گے، کیوں؟ اب جو معرکہ آنا چاہیے وہ ملے جلے آدمیوں کا نہیں ہے، یہ ملے جلوں کا نہیں ہے. اب جو معرکہ آنا چاہیے، جو ظاہر وقت کے امام کی سربراہی میں آ رہے گا، یہ خالص ترین لوگوں کا معرکہ ہوگا. تو اب میں سوچوں کہ میرے اندر ملے جلے جذبات ہوں گے، تھوڑا اسلام بھی، تھوڑا یہ بھی، اور عزت ظاہری طور پر تو ہے، اندر نہیں معلوم کس کے لیے چل جائے گا. نہیں لگتا کہ یہ چلے گا، نہیں لگتا. اب ہمیں اچھا یہ پوائنٹ یہاں تک آپ نے لے لیا. اب تھوڑا سا واپس آتے ہیں اس بحث پہ جو کل عرض کر رہے تھے. وہ کیا؟ والدین نے کچھ سکھانا ہے.
پہلی درسگاہ جہاں بچوں نے یہ عزت سیکھنی ہے، اطاعت سیکھنی ہے، اللہ کی بندگی سیکھنی ہے، یہ کہیں اور نہیں سیکھنی، یہ گھر سے سیکھنی ہے۔ اور خدا اس کو بہت اہمیت دیتا ہے، یہ کہ والدین کو اتنا مقام دیا کہ خدا کی بندگی کے بعد دوسرا ان کو مقام دے دیا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ خدا نے جو یہ کام کیا وہ ظاہر ہے اس نظام کے تحت کیا ہے کہ جس میں تربیت یہاں سے ہونی ہے، تو خدا اس کو بچانا چاہتا ہے۔ اور یہ جو مادہ پرست مغربی ثقافت ہے یہ اس خاندان کی اکائی کو توڑنے پہ مصر ہے، ہر صورت توڑنا چاہتے ہیں، کسی بھی طریقے سے توڑنا چاہتے ہیں۔ کل میں نے ایک مثال دی کہ انہوں نے خواتین کے حقوق کے نام پر کچھ ایسا کیا کہ خاندان ٹوٹ جائے، کسی طرح ٹوٹ جائے۔ اب دیکھو ایک اور مثال، بات بھی اچھی نہیں ہے بتانے کے لیے، لیکن ان محترم ہمارے بھائیوں کے بہنوں کے لیے کہ جو باہر جانے کے خواب دیکھتے رہتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، 4 سال کا بچہ لڑکا اگر یہ کہہ دے کہ میں لڑکی ہوں اور اس کے باپ نے کہہ دیا نہیں بیٹا آپ تو لڑکے ہو، اس نے جیل جانا ہے، اس نے جیل جانا ہے۔ اسکولز میں ٹیچرز پرنسپل ذمہ دار ہیں کہ بچوں سے پوچھتے رہیں کہ اگر تم کچھ اور سیکس لینا چاہتے ہو، پیرنٹس رکاوٹ تو نہیں بنتے، سوال تو نہیں کرتے تم سے؟ اگر وہ کہہ دے کہ میں تو لڑکی بننا چاہ رہا ہوں، بابا نہیں مانتے، آپ گئے جیل، آپ فارغ ہو۔ اچھا، یہ کل میں نے مثال دی تھی نا کہ خواتین کے حقوق کے نام پہ ایک ایسی جگہ پہنچا دیا خاندان ہی مٹ جائے، اب یہ بچوں کے حقوق کے نام پہ کیا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ خاندان ٹوٹ جائیں گے۔ بچوں کے اندر ایک ایسا غرور آ رہا ہے جو ان کو خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے، یہ کسی کی نہیں سننی ہے۔ اچھا، جب تربیت کے لیے والدین کے پاس کوئی اتھارٹی، کوئی مقام ہے ہی نہیں، تو تربیت کیسے ہونی ہے؟ ہر بچے کو یہ کہا ہے جو تمہارا دل چاہے کرو، ماں باپ رکاوٹ بنتے ہیں فوراً پولیس کو کال کرو، فوراً پولیس آئے گی۔ اب یہ بچی کہاں جائیں گے؟ یہ جائیں گے سوشل سیکیورٹی والوں کے پاس۔ کیا مطلب؟ سوشل سیکیورٹی جس خاندان کو چاہیں گے اس کے حوالے کر دیں گے۔ اب یہ مسلمان تھے، عیسائی خاندان میں پلیں گے، اور تھوڑی عمر میں بڑے ہوئے تو ہاسٹلوں میں پڑیں گے۔ اچھا، وہ جو یہ والدین کے پاس کب آ سکتے؟ اب نہیں آ سکتے، اب گئے۔ ایک دفعہ جو بچی گھر سے نکال دیے گئے سوشل سیکیورٹی والوں کے ہاتھوں، آپ کیسز لڑ کے مر جاؤ، شاید ہی کبھی ملیں گے، اور وہ جانے میں کتنی دیر لگے گی؟ عیناً واقعات یہ میں کہیں اور شاید نہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن میں ان لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں جو اس خواب میں بیٹھے رہتے ہیں وہاں جانا ہے، عینی واقعہ بتا رہا ہوں۔ امریکہ کے ایک شہر کا نام بتا رہا ہوں تاکہ جس کا ہو اس کو بعد میں کوئی پرابلم نہ بنے، اس کو شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ امریکہ کے شہر کے اندر باپ اپنے بچیوں سے کہتا ہے کہ بھائی مہمان آنے والے ہیں تو تم لوگ سب ساتھ رہنا تاکہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ لیں۔ اب اس کو پتا ہے بچیاں مان نہیں رہی ہیں، ہر ایک اپنا فون لے کے سائڈ میں چلی جائیں گی، کمرے میں بیٹھ جائیں گی، لاک کر لیں گی۔ تو اس نے کہا آج میں موبائل نہیں دے رہا ہوں، آج موبائل یہیں رہے گا۔ بچی اندر جاتی ہے، پولیس کو فون کرتی ہے، کہتی ہے ہمارا باپ بہت اگریسو ہے، ہمارے پہ ظلم کرتا ہے، ہمارے پہ پابندیاں لگاتا ہے۔ پولیس آ گئی فوراً۔ 3-4 بچیاں ہیں، ایک بچی گود کی ہے، سب کو اٹھا کے سوشل سیکیورٹی کے پاس لے گئے، باپ کو جیل میں ڈال دیا۔ جو میں نے کہا پروٹوکول یہ ہوتا ہے 1 رات جیل میں رہنا ہے۔ جیل میں چلا گیا، بڑی مشکل سے اپنی بیل کروائی، جتنا بزنس تھا وہ سب اس واقعے کے بعد پبلسائز کر دیا گیا کہ یہ تو بچوں پہ ظلم کرتا ہے، سارا بزنس ختم ہو گیا۔ اب وہ اپنے بڑی مشکل سے ضمانتیں کروا کے باہر آیا، جس بچی نے کال کی تھی وہ واپس نہیں آئی، اور جو باقی 2-3 بچیاں تھیں کوئی 2 ہفتے کے بعد، کوئی 2 مہینے بعد واپس آ سکی لڑ کے۔ اس دوران میں کیا تھا؟ جس گھرانے میں تھی وہیں کی تھیں بس۔ وہ خواب ہے جو ہمیں دکھا رہے ہیں یہ لوگ۔ اچھا، میں یہ قربانی کیوں دوں؟ چونکہ وہاں روڈیں صاف ہیں، چونکہ وہاں پہ یہ ہے، چونکہ وہاں مجھے کسی نے کہا مولانا وہاں پہ یہ خرابی ہے، میں نے کہا میں مانتا ہوں،
لائٹ جاتی ہے، سڑکیں گندی ہیں، لوگوں کو ڈرائیونگ کی سینس نہیں ہے، بدماشیاں دکھاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، میں سب مان لیتا ہوں۔ اب میں صرف ایک بات پوچھ رہا ہوں، میرے بچے میرے ساتھ احترام سے پیش آئیں، اس کا چانس زیادہ کہاں پر ہے؟ کا پاکستان میں۔ میرے بچے میرے دین پہ مریں، اس کا چانس زیادہ کہاں پر ہے؟ کا پاکستان میں۔ میں نے کہا بس میرے لیے کوالٹی آف لائف کا مطلب یہ دو چیزیں ہیں، باقی میں کمپرومائز کرنے کو تیار ہوں۔ تمہارے نزدیک کوالٹی آف لائف روڈ ہے، بجلی ہے، گاڑی ہے، تم وہ لے لو اور ان دو کو کمپرومائز کر لو۔ میں اس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہا، تو میں ٹوٹی روڈ لینے کو تیار ہوں، بجلی جانا لینے کو تیار ہوں، گندی چیز کھانے کو تیار ہوں، سب کرنے کو تیار ہوں، ان دو پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا، باقی تمہاری مرضی۔ اچھا آپ بولو کہ نہیں میں ایسی جگہ جاؤں گا جہاں یہ دونوں مل جائیں گے، ایز پر اسٹیٹسٹکس اس کا چانس صرف 20% ہے، صرف 20% ہے۔ تو بھائی یہ دنیا ہے، وہاں پر بہت کچھ ہے، کھوکھلا ہے، صرف کھوکھلا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہم لوگ سب دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یہاں پہ سب اچھا ہے، نہیں یہاں پہ ایسا نہیں ہے، یہاں پہ بھی بہت مسائل ہیں، اس کے مقابلے میں جو وہاں جھیلنا پڑتا ہے یہاں کچھ اور مسائل ہیں۔ 90% سے زیادہ چانس یہ ہے کہ ہمارے بچے مسلمان ہی جائیں گے، ہمارے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں مسلمان ہی مریں گے۔ وہاں یہ چانس پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں تک آتے آتے 20% ہے صرف، ایس پر آفیشل اسٹیٹسٹکس عرض کر رہا ہوں 20%۔ میں یہ رسک نہیں لے سکتا، اس لیے میں نہیں جاؤں گا۔ ہاں جاؤں گا وزٹ کرنے، مجلس سے پڑھ کے واپس آ جاؤں گا، رکوں گا نہیں کبھی بھی، اس خاطر میں عرض کر رہا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں بہت ساری چیزیں اچھی ہیں، اب میں اس سے پوائنٹ نکالتا ہوں اپنے لیے، ان کی برائیاں کر کر کے آپ کا وقت نہ گزاروں، اس میں ایک اور پوائنٹ اپنے لیے نکالتا ہوں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد آل محمد واجل۔ پوائنٹ یہ ہے ہمارا بچہ پرائمری اسکول تک ہمارے ساتھ آتا ہے، حدیث قصہ پڑھ رہا ہے، نوحے پڑھ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، بڑا مطیع ہے، بڑا فرما بردار ہے، جہاں کہتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتا ہے، یہ ساری باتیں۔ اچھا کچھ عرصے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں اس میں کچھ اور پر نکل رہا ہے، اچانک پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ تو آؤٹ آف کنٹرول ہے، یہ کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم نے جو تربیت جس کو سمجھا تھا وہ صرف ایک ظاہری شل تھا، وہ تربیت نہیں تھی، پینیٹریشن اندر تک نہیں تھی، اوپر اوپر تک تھی۔ یہ ہماری کسی بھی وجہ سے بات مان رہا تھا، اس کے دل میں نہیں تھا وہ۔ یہ کیسے آئے گا؟ یہ کیسے آئے گا؟ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نمبر 1، بے عزت مت کرو، بچوں کی بے عزتی مت کرو۔ اگر بے عزتی کرو گے یہ دکھاوے میں تمہارے سامنے دبے رہیں گے، جس دن موقع ملے گا پھر بہت برا دن ہوگا۔ اچھا ایک اور بات بھی ہے، میں ہمیشہ طاقتور رہوں گا کیا؟ نہیں، اب تو بھائی میں اس عمر میں آ گیا ہوں نا، ابھی بھی مجھے نظر نہ آئے تو میں اندھا ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بہت طاقتور ہو تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، جتنے بڑے بڑے طاقتور ہوتے ہیں زمانے زندگی میں کبھی کمزوری آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ آتی ہے۔ جب وہ طاقت کا خول ٹوٹ جائے گا اب اولاد کیا کرے گی؟ اس کو سوچو، اس کو سوچ لو، ابھی سے سوچ لو، جب طاقت ہے۔ صحیح؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ تربیت میں ظاہر پہ نہیں جانا ہے، عزت دو، عزت دو، اور اس عزت کو اپنی تربیت کا حصہ رکھو۔ اس کے بعد یہ بچے امکان قوی اس بات کا ہے کہ جب آپ کی کمزوری کا دور آئے گا آپ کو عزت دیں گے، آپ کو بھی عزت دیں گے۔ البتہ یہ دنیا ہے بھائی، یہاں حضرت نوح کا بیٹا بھی ہوتا ہے، یہ دنیا ہے، یہاں سب تیاری کرنی پڑتی ہے، یہاں سب کچھ ہوتا ہے۔ ہم اپنی کوشش کر لیں، جو ہو گیا ہو گیا، نہیں ہوا اللہ مالک۔ اب بچوں کے معاملے میں بس 2 پوائنٹ اور میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج وہ پیچھے کی کہانیاں بہت زیادہ ہو گئیں تو وہ اصلی پوائنٹ جو تھے وہ 2-4 میں کہنا چاہ رہا تھا وہ رہ گئے۔ اس کو بھی میں
کہہ دیتا ہوں، کل شاید تھوڑا سا اس کو الیبریٹ کرنا پڑ جائے۔ ایک بات یہ تھی کہ بچوں کا کبھی مقابلہ نہیں کرنا، مقابلہ نہیں کرو، وہ ایسا ہے تم ایسے کیوں نہیں ہو، یہ مت کرو۔ ہر بچہ اپنی کیپیسٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ہر بچے کا اپنا ایک رجحان ہوتا ہے۔ ایک بچہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے نا، بڑی بات ہوتی ہے۔ ایک بچہ بہت عبادت گزار ہوتا ہے، پیدا ہی عبادت گزار ہوتا ہے۔ یہ دونوں کا مقابلہ نہیں کرو کبھی، ہر ایک کو اپنی کیپیسٹی میں دیکھو۔ ہم نے بھی سیکھنے میں بہت ٹائم لگایا ہے، جلد بازی نہیں کرو۔ البتہ بچہ بھی اس کو بہانہ نہ بنا لے کہ مجھے ٹائم لگ رہا ہے، وہ اس کا مطلب ہے میں تو فارغ ہوں، یہ بھی نہ کرے بچہ، صحیح ہے۔ لیکن مقابلے نہیں ہونے چاہیے، تحقیر نہیں ہونی چاہیے، سکھاؤ، کسی طریقے سے سمجھاؤ، وہ اچھا راستہ ہے انشاءاللہ۔ باقی انشاءاللہ کل میں 1-2 پوائنٹ اور میرے ذہن میں ہے، اسی حوالے سے میں فوکس کرنا چاہتا ہوں عزت کے اوپر، عزت کے حوالے سے خاص کر، اور اس سے پھر ہم انشاءاللہ نتیجہ حاصل کریں گے۔ آج اگر ہم بچوں کو وہ عزت دے سکے، کل اگر یہ کربلا جیسے کسی میدان کے سامنے آئے، چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے، چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ ان کے اندر کی عزت ان کو اجازت نہیں دے گی، اس لیے عزت دینا ضروری ہے۔ عزت اتنی دے دو کہ کل جب ان کو ایک مظلوم نظر آئے، چھوڑ کے نہ جائیں، سختی کی خاطر کھڑے ہوں کہ نہیں، ہم بے عزت ہو جائیں گے اگر ہم چھوڑ کر گئے، نہیں کر سکتے ہم نے کہا۔ تو الحمدللہ رب العالمین، اہل بیت اطہار نے ہمیں بہت اچھا دین دیا ہے، الحمدللہ۔ اتنی قربانیاں دے دی ہیں کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں۔ اور میں کیا عرض کروں، مصائب کے اوپر جیسے ہی آتا ہوں تو میں اپنے ذہن کو چھوڑ دیتا ہوں کہ جس کے مرضی مصائب ذہن میں آتے ہیں پڑھوں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، ایک دن ایک مصائب پڑھتا ہوں، 2 دن بعد پھر دوبارہ ذہن میں آتا ہے کہ وہی پڑھنا ہے مجھے۔ تو میں اس اصول میں نہیں رہتا بہت زیادہ کہ میں نے کون سے مصائب پہلے دن پڑھے تھے، کون سے دوسرے دن۔ پہلے دن تو بس بیوی کے مصائب پڑھتا ہوں، باقی پھر اپنے دماغ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ ابھی جب میں بیٹھا تھا تو جو مرثیہ پڑھنے والے تھے وہ مولا علی اکبر کا نام لے رہے تھے۔ اللہ کیا لمحہ تھا جب علی اکبر الوداع کے لیے آئے۔ کائنات کچھ اور تھی، منظر کچھ اور تھا۔ کوئی اور مجاہد آتا تھا، سید الشہداء، اسے الوداع کہتے تھے، کبھی روکنے کی کوشش کرتے تھے، پھر کہتے تھے مت جاؤ، کوئی اور چلا جائے۔ جب علی اکبر آئے، نہ روکنا چاہ رہے تھے نہ بھیجنا چاہ رہے تھے۔ بڑا عجیب لمحہ تھا۔ اور میں بچپن سے وہ سلام سنتا آ رہا ہوں نا، تو میں جب بھی مولا علی اکبر کے مصائب پہ آتا ہوں تو خود بخود مجھے وہ سلام یاد آ جاتا ہے۔ اب بچوں نے کب سنا ہوگا، بزرگ جو ہمارے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ مولا نے کہا تھا تقدم بلادی، بھیجتا عابد کو میں تم سے پہلے، مگر عابد تو ہیں بیمار۔ تقدم بلادی، بیٹا آگے بڑھو۔ کتنا عجیب تھا یہ امام کا کہنا، بیٹا آگے بڑھو، کہ کہتے تھے آگے بڑھو اور خود پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ یہ تو ایک مارکہ تھا جو علی اکبر نے امام کو الوداع کیا۔ نہیں معلوم امام کے دل پہ کیا گزر رہی ہے، مولا علی اکبر کے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ یہ بھی میں عرض کرتا ہوں معمولاً کہ ہم لوگ جب مصائب پڑھتے ہیں مولا علی اکبر کے معاملے میں تو سید الشہداء کی نظر سے پڑھتے ہیں کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو الوداع کر رہا ہے۔ اس طرف سے بھی دیکھو کہ بیٹا باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے جو ذبح ہونے والا ہے۔ تو جتنا سید الشہداء کے لیے اکبر کو خدا حافظ کہنا سخت تھا، اتنا ہی علی اکبر کے لیے بھی سخت تھا کہ میرا باپ اب اکیلا رہ جائے گا۔ علی اکبر نے بہت ہمت دکھائی، جس طرح امام حسین تھے ہمتوں والے تھے، اور
اور علی اکبر جب بیویوں کے خیمے میں آئے، اب مردوں سے ہماری توقع یہ ہوتی ہے کہ اپنے جذبات کو سنبھال لیں، لیکن خواتین سے کیا کہے کہ نہ روئے۔ یہ تو یزید اور عمر سعد جیسے کرتے ہیں کہ بیویوں سے کہا نہ روئے۔ جب علی اکبر خیمے میں آئے تو بیویاں اتنا روئیں کہ دشمن نے کہا کہ عاشور کے دن اس سے زیادہ کسی کے جانے پہ نہیں روئی تھی۔ ایسا کوہرام بپا ہوا تھا۔ اور وہ جو ہمارے پاس ایک رسم موجود ہے 7 مرتبہ بڑھنا اور 7 مرتبہ پیچھے آنا، اس کی ایک تعبیر یہ کرتے ہیں کہ بیبیاں علی اکبر کو خدا حافظ کہتی تھیں، پردے کو اٹھاتے تھے مولا تاکہ باہر جائیں، پھر کوئی بی بی شانے پہ ہاتھ رکھ کر علی اکبر کو واپس بلاتی تھی، پھر دوبارہ روتے تھے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب اللہ مقامہ شریف فرماتے ہیں آخری دفعہ علی اکبر کی ابا کا دامن کسی نے پکڑا تو انہوں نے کہا یہ کوئی بچی ہوگی۔ علی اکبر کا خیموں سے نکلنا کیسا تھا؟ ہم لوگ تعبیر میں اتنے ماہر نہیں ہیں، نہیں علامہ صاحب بہت ماہر تھے، انہوں نے بہت خوبصورت ایک تعبیر دی تھی کہ علی اکبر خیموں سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا۔ بڑی مشکل ہوئی سید الشہداء کو علی اکبر کو الوداع کرنے میں، اور عزیزو ایک جملہ عرض کروں گا، کتنی مشکل ہوئی الوداع کرنے میں، اتنی ہی مشکل ہوئی علی اکبر کو ڈھونڈنے میں۔ اتنی ہی مشکل ہوئی علی اکبر کو ڈھونڈنے میں کہ فرمایا میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور کس طرح زمین پر دیکھا کہ علی اکبر کہاں ہے۔ اور علی اکبر جب دشمنوں کے نرغے میں آئے، وہ جو پانی پینے کے لیے اور مولا کے پاس آ کر کہا ایک گھونٹ پانی کا اور مل جاتا، ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو میں دشمن سے لڑتا۔ یہ بھی کوئی امامت کا امتحان تھا۔ بس وہ مرحلہ آیا جب علی اکبر کی طرف سید الشہداء دیکھ رہے تھے، علی اکبر دشمنوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ عزیزو ہمارے پاس بہت ساری روایتیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں بر صغیر میں پڑھا جاتا ہے کہ علی اکبر کو ایک برچھی سینے میں آ کر لگی تھی۔ یہ روایت ہے ہمارے پاس، پڑھا کرتے ہیں، لیکن ایک اور روایت بھی ہے نفس المحموم کے اندر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ جب علی اکبر تشریف لائے تو کوفی علی اکبر کے چہرے میں رسول اللہ کو دیکھتے تھے تو کوفی پیچھے ہٹ گئے کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں گے، تو یہ لعین شامی سارے جمع ہو گئے اور علی اکبر کو دھوکے سے زمین پر گرایا۔ اب وہ روایت کا جملہ پڑھنے والا ہوں۔ روایت کہتی ہے نیزے اوپر جاتے تھے اکبر پہ گرتے تھے، فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا۔ کتنے جسم پہ زخم لگے ہوں گے کہ یہ عربی کا جملہ آ رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا۔ اب یہ بوڑھا باپ ہے جو لاشا اٹھانے آیا ہے، اور یہ لاشا امام سے بھی بڑا ہے۔ اب اس کا حق ہے کہ بی بی زینب کہے میں آؤں لاشا اٹھانے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگارا جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما۔ خداوندہ لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما۔ اسلام کے جوانوں کو جو محاذوں کے اوپر ہیں خدایا ان جوانوں کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار لشکر کفر و نفاق کو نیست و نابود فرما۔
خدا بندہ ان صدروں کو، ان سربراہوں کو جنہوں نے سید بزرگوار کا خون بہایا، ان تمام سربراہوں کو نیست و نابود فرما، ان کے لشکروں کو برباد فرما۔ خدا بندہ ان قربانیوں کی اور اہل بیت کے مصائب کے صدقے میں سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزماں کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی سعادت، اسراء میں شہادت نصیب فرما۔